وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ پروفیسر مشرف صاحب، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو علم و عمل والی برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ المدثر اسلامک سینٹر میں جو ہے وہ ہم سپوکن انگلش کورس بھی اس کے اناؤنسمنٹ کر دی ہوئی ہے، بلکہ ہمارے بروشر پر جو ہے نا وہ چیز چھپی ہوئی ہے، یعنی انگلش لینگویج کورس بھی کروائیں گے۔ اس میں کڈز اکیڈمی کا بھی ہم نے آغاز کر دیا ہوا ہے، تو خالی یہ نہیں ہے کہ ہم حفظ القرآن یا عربک لینگویج، اس میں ہم انگلش لینگویج کا بھی جو ہے نا وہ ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ ایک شعبہ شروع کر رہے ہیں، اس کی فیکلٹی ہے۔ تو تمام حضرات یہ نہ سمجھے کہ خالی ہم ایک مولوی لائن پر، مولوی یہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ نام ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم سے بڑا مولوی ہوتا ہے، عالم صرف جاننے والے کو کہتے ہیں، اصل جو حقیقت ہے وہ مولوی ہی ہے، اور جو مقام مولوی کا ہے وہ دنیا میں اور کسی اور کا نہیں ہے۔ مگر لینگویج سکھلانے کا مقصد جو ہے وہ دعوت کا مقصد ہے کہ ہم غیر مسلمز کو جو بالکل ہی دنیا دار ہیں اور زیادہ ان کی فوکس انگلش پر ہے، انگلش لینگویج پر ہے، تو ان کو دعوت دینے میں ان کو آسانی ہو اور وہ ان کو دعوت دے سکے اور حکمت کے ساتھ دعوت دے سکے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے ان مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ ابھی ہم نے یہ اللہ کا نام لے کر اور توکل علی اللہ پر یہ جو ہے کام شروع کیا ہے، یہ ہماری جہد مسلسل جو ہے انشاءاللہ اللہ اگر اس کو 4 چاند لگا دے تو مرتے دم تک اور قیامت کی دیواروں تک ہم اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اور آپ حضرات کی دعائیں بھی ہمیں مطلوب ہیں، ہم طلب کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی ادعیہ میں یاد رکھیں۔ اب یہ جو پاک عرب کے ابتدا میں یہ 19 نمبر پلازا ہے، ایک چھوٹا سا، یہ سجاول جیولرز اس کے اوپر والے فلور میں جو ہے، اور پھر اوپر والا بھی چھت بھی ہمارے پاس ہے، اس میں ہم نے اس کو شروع کیا ہے اور یہ رینٹ پر ہے۔ ہمیں بلکہ جگہ بھی مطلوب ہے کہ اگر ساتھی اس میں محنت کریں اور کوشش کریں، پاک عرب کے اندر ابھی تک کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، جو مستند ہو۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاک عرب کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ کا آغاز کیا جائے، اس کے لیے ساتھی جگہ کی بھی کوشش کریں۔ ہمیں جگہ بھی مطلوب ہے کہ اگر ساتھی جگہ لے کر دینا چاہیں اور تعاون کرنا چاہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہ تو بہت بڑا تعاون ہے کہ اللہ کے دین جس نے دیا ہوا ہے اس کے رستے کے اندر دینا ہے نا، تو پھر جو اس کے رستے کے اندر دیتا ہے تو اسے وہ روک کیسے سکتا ہے؟ اور سینکڑوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امثلہ اس میں موجود ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رستے کے اندر خرچ کیا، اللہ کی طرف سے اتنی دولت ان کے پاس تھی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے کہ ساتھیوں سے ہمیں یہ بھی جو ہے نا وہ مطلوب ہے اور مقصود ہے کہ ساتھی جو ہے ہمارے لیے جگہ کا بھی کوئی اہتمام کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اب میں بالکل بلا تاخیر جو ہمارے آخری مہمان ہیں شیخ عبدالوارث گل بھائی، میں ان سے ملتمس ہوں جو حقوق الناس فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں اور یہ ادارہ چلا رہے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اللہ کے قرآن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین کرام، جہاں پر علماء کرام موجود ہوں، مشائخ موجود ہوں، سچی بات ہے کہ میرے جیسے طالب علموں کو بیان نہیں بلکہ سبق سنانا چاہیے۔ تو میں اپنے مشائخ کی موجودگی میں، اساتذہ کرام اور علماء کرام کی موجودگی میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کو میرا سبق ہی تسلیم کیا جائے، اور کہیں
اس کی اصلاح کی گنجائش ہو تو میری اصلاح فرما دیجیے۔ باقی واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرے اس نعمت کے اوپر، تو شاید وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہی رہے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا۔ عیسائی گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد زندگی کی 18-19 بہاریں دیکھنے کے بعد زندگی بے مقصد اور بے معنی لگنا شروع ہو گئی۔ اپنے مذہبی رہنماؤں سے پوچھا کہ سر واٹ از دا پرپز آف مائی لائف، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیٹس ویری سمپل، یو شوڈ ڈائی فار جیسس، یو شوڈ لائف فار جیسس۔ تمہارا جینا مرنا سب مسیح کے لیے، تمہیں مسیح علیہ السلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ کہا کہ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ اس کے لیے ایک اچھا مسلمان بننا، اچھا مسیحی بننا ہوگا۔ ایک اچھا مسیحی بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ مسیحی تعلیمات کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہوگا۔ قصہ مختصر یہ کہ جب مسیحی تعلیمات کا مطالعہ شروع کیا تو ایک اچھا عیسائی خاک بننا تھا، عیسائیت سے ہی بدزن ہو گیا۔ اس کے اندر جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، جو فلسفی ہے، جو ڈاکٹرائن ہے، اور جو اس کے جو افراط و تفریط پر مشتمل اس وقت ان کی تعلیم اور وہ کتاب اور کتاب کی خرافات اور اس میں جو تضادات، یعنی پڑھنے کے بعد ایک اچھا عیسائی بننا تو دور، عیسائیت سے شدید ترین بدزن ہو۔ کیا کریں؟ ہندو مت کا مطالعہ شروع کر دیا، سکھ مت کا مطالعہ شروع کر دیا، جوڈائزم کا مطالعہ کیا، شنٹوئزم کا مطالعہ کیا، بدھائزم کا مطالعہ کیا، لیکن وہ جو راحت جاں اور سکون قلب تھا وہ کہیں سے میسر نہیں تھا، کیونکہ جو روح تھی وہ اداس تھی۔ وہ اپنے خالق حقیقی کو جاننا چاہتی تھی، خالق حقیقی، مالک حقیقی کو پہچاننا چاہتی تھی، اور جو وہاں سے خوراک تھی، جو ہدایت تھی، وہ میسر نہیں تھی، اس لیے روح بے چین تھی، اداس تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی دیگر مذاہب کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ سب جو ہے نا دکانداریاں ہیں، یہ سب جو ہے وہ دھندا ہے، اور یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کائنات کو یعنی ایک بگ بینگ تھیوری جو بیان کی جاتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی الہ نہیں ہے، بس ایک بگ بینگ ہوا اور ہر چیز معرض وجود میں آ گئی، اس تھیوری کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات کے مظاہر دکھاتا ہے، احساس دلاتا ہے، اور جب انسان دیکھتا ہے ایک چیونٹی کو، ایک جہاز کو ہوا میں اڑتے دیکھتا ہے، سورج کو روزانہ غروب اور نکلتے دیکھتا ہے، جب کڑوے پتوں کے ساتھ میٹھا پھل انسان دیکھتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات آفاقی بھی دکھائی، آیات انفسہ بھی دکھائی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آیات قرآنیہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو تب جا کر پتا چلا کہ یہ کائنات خود بخود سے نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے۔ 22 سال کی عمر تک یعنی نہ کبھی کسی مسلمان نے دعوت اسلام پیش کی، نہ کسی نے دعوت قرآن پیش کی، نہ کسی نے پوچھا کہ بڑا you looking here and there، وہ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ 26 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں ایک غیر مسلم کبھی جوڈائزم پڑھتا ہے، کبھی ہندو مت پڑھتا ہے، کبھی سکھزم کا مطالعہ کرتا ہے، کبھی مرزیت کی کتابوں کو پڑھتا ہے، لیکن there is no any single مسلم کے جو انگلی پکڑ کے میری کہتا کہ صراط مستقیم پہ جانا چاہتے ہو۔ اور ہوا کیا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مسلمان اللہ کا پیغام پہنچانا چھوڑ دیں گے، اللہ کے دین کی خدمت کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ کے دین کی چاکری چھوڑ دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوموں کو ہدایت عطا فرمائیں گے اور ان سے دین کا کام لیں گے کہ جو ہم جیسی نہیں ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اسی زمانے عیسائیت کے زمانے میں
ایک مسلمان نماز پڑھنے کے لیے گیا اور اس نے کہا کہ عبدالوارث بھائی آپ ذرا انتظار کریں، میں حاضر ہوتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے لیے گیا، باہر مسجد کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی تھی اور وہ آیت نے ایک عیسائی کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دی، اور وہ قرآن مجید کی آیت تھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے کہ جو تم میں سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تم میں اس آیت کو دیکھ کے حیران اور پریشان ہوا کہ یہ مسلمانوں کا قرآن اتنا آسان کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح صدا لگا رہے ہیں کہ جس طرح محلے میں بالوں کڑیوں چیز بنڈی دی لے جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اور دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ قرآن کو پڑھتے ہیں، اور جب ایک مسجد میں قرآن لینے کے لیے گیا تو مسجد والوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ میں تو ایک عیسائی ہوں۔ تو کہا کہ اگر عیسائی ہیں تو مسجد میں کیسے داخل ہو گئے؟ اور اوپر سے آپ قرآن کو پڑھنے کی بات کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھنا تو دور، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے بیکاز یو آر کرسچن پرسن، آپ عیسائی ہیں۔ اور بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے کہ مصداق، ایک بار ذہن میں آیا کہ ہمارے ماں باپ نے تو بچپن سے سکھایا ہے کہ مسلمان سے کبھی قرآن کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں never talk about that، کبھی بات نہیں کرنی۔ 295C لگے گی، ساری زندگی اصلاحوں کے پیچھے سڑتے مرتے رہو، جبکہ یہ بکواس ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن اس دن احساس ہوا کہ یہ تو واقعی یہ تو مسجدوں میں داخل ہو جائیں تو کہیں گستاخ رسول نہ لگ جائیں، یا قرآن کو ہاتھ لگا دے تو کہیں جو ہے وہ توہین قرآن کا الزام نہ لگ جائے۔ لیکن علماء کرام موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران کا وفد جب آیا تھا، وہ مسجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرایا، اور آپ علیہ السلام نے جب خطوط بھیجے غیر مسلم بادشاہوں کی طرف، اس کے اوپر قرآن مجید کی آیات لکھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو شروع میں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، اور میں حیران ہوتا تھا کہ یہ جو قرآن کو پڑھنے کے بعد یعنی مزید ایک الجھن سی پیدا ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ آپ خوش نصیب لوگ، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، آپ کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی آپ دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، کہ آپ کا نام منتخب کر لیا گیا تھا عبداللہ یا عبد الرحمن، اور اس کے بعد جب آپ دنیا میں آئے تو پہلی آواز آپ کے کان میں جو پڑی وہ اللہ اکبر کی پڑتی ہے، محمد رسول اللہ کی پڑتی ہے، حی علی الصلاۃ کی پڑتی ہے، اور جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے قدم مسجد کی طرف جانا شروع کرتے ہیں، جب زبان بولنا شروع کرتی ہے تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اور ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو سنائی جاتی ہیں۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس قرآن مجید کی آیت کا شان نزول کیا ہے، ان احادیث کا شان ورود کیا ہے، آپ کو سب سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب ایک غیر مسلم پڑھتا ہے میرے جیسا تو ککھ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا سینہ کھولا کہ جب قرآن مجید کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی کہ اللہ آپ نے تو کہا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اللہ میرے لیے بھی اس کو آسان فرما دیجئے۔ اور تب پھر جب اللہ سبحانہ وتعالی نے شرح صدر عطا فرمایا تو کیا ہوتا ہے کہ پھر جب قرآن کی آیت شروع سے پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو پتہ چلا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ میں نے امام راغب الفسانی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ یہ اللہ کون ہوتا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو سجدے کیے جاتے ہیں، جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کے آگے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سوال کیا جاتا ہے، جو ایک وقت میں تمام اپنی مخلوقات کی دعاؤں کو سن سکتا ہے، جو ایک وقت میں تمام مخلوقات کی حاجات کو پورا کر سکتا ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، اور تمام جہانوں کا رب بھی ہے۔ اور یہ رب کون ہوتا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ رب اسے کہتے ہیں جو حقیقی پرورش کرنے والا ہوتا ہے، جو کھلانے والا ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے، تھکے ہوئوں کو سلانے والا ہوتا ہے، پیاسوں کو پلانے والا ہوتا ہے، حقیقی پرورش کرنے والا ہوتا ہے۔ کتنی عمر میں ہارٹ بیٹ کتنی ہونی چاہیے، کتنی عمر میں وزن کتنا ہوگا، کتنی عمر میں رنگ و صورت کیسے ہوگی، بلڈ پریشر کتنا ہوگا، وائٹ سیل کتنے ہوں گے، ریڈ سیل کتنے ہوں گے، حقیقی پرورش کرنے والا اس کو رب کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہی نہیں بلکہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ اللہ کا رحم اور اس کی مہربانی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ وہ مالک یوم الدین، ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن چھوٹی سی چھوٹی جزا اور سزا کا حساب و کتاب چپٹا کر دیا جائے گا، اور اس روز اللہ کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں، اور نہ اس کے یہاں کوئی سفارش کرنے والا۔ یا اللہ، یہ اتنا عظیم کلام، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورا عبادت کا فلسفہ عبادت اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک آیت میں بتا دیا کہ دیکھو لوگو، تمہارا رب میں ہوں، الہ میں ہوں، تمہارا پالنہار میں ہوں، تمہارا مشکل کشا میں ہوں، تمہاری بگڑیاں بنانے والا، تمہاری دعائیں، آرزویں، حاجت تمام کو پورا کرنے والا میں ہوں، بس میری ہی عبادت کرنا اور مجھے ہی سے مانگتے رہنا۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے زندہ قرآن کہ دیکھو، اگر میرے آگے جھکنا سیکھ لیا، میرے آگے رونا سیکھ لیا، میرے آگے گر گرانا سیکھ لیا، تو در در پہ رونے نہیں دوں گا، در در پہ جھکنے نہیں دوں گا، در در پہ بھیک مانگنے سے بچا لوں گا۔ ہاں، اگر میرے در پہ سجدہ کرنا سیکھ لیا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یا اللہ، یہ کیسا کلام! Where you want to go? What are you looking here and there? کیا تلاش کر رہے ہو؟ صراط مستقیم، حق کا راستہ چاہیے۔ مسیح علیہ السلام سے زندہ قرآن، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اے لوگو، میرا اور تمہارا رب اللہ، بس اسی کی عبادت کرتے رہو، اور یہی تو سیدھا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کیا ہے بندے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلا دے، ان لوگوں کا سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تیرا جن کے اوپر انعام ہوا، جن سے تو راضی ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا کہ جن کو جو گمراہ ہو گئے اور ذلیل و رسوا کر دیے گئے۔ یا اللہ، یہ کیسا کلام! ایک لمحے کے لیے ذہن میں آیا کہ انجیل کو بھی تو کتاب اللہ کہا گیا ہے، تورات اور زبور کو بھی تو کتاب اللہ کہا گیا، کلام اللہ کہا گیا ہے، لیکن کیسے ممکن ہے کہ یہ وہی کلام ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہوگا؟ How it's possible؟ یا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کلام اللہ ہی ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے زندہ قرآن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اوکے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کتاب اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ دراصل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک شبہ نہیں، اس میں شک شبے کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم اس بات میں شک کرتے ہو اس کتاب کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے، تو چلو اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ۔ وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تو اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا جو تمہارے حمایتی ہیں نا، ان کی مدد بھی حاصل کر لو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک کام بتایا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اس میں ایک کمال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہہ دیا کہ اگر تم نہ کر سکو
اور پھر اگلا جو ختمی جملہ ہے وہ یہ ہے کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ 1445 سال پہلے کا جملہ ہے اور آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ جو اللہ نے کہا تھا کہ اگر تم نہ کر سکو اور پھر ختمی کلمہ کہا کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اوے چلو پھر ڈرو اللہ دے اس عذاب کو لو کہ جنہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان اور پتھراں دے نال اندر تیار کیتا ہے. پھر تو انچائی دے کہ او دے کولو پناہ. اللہ سبحانہ وتعالی تو عجیب کلام. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ کلام ایسا نہیں ہے کہ جس طرح تورات، زبور اور انجیلوں کے ساتھ، کیونکہ اس وقت تسلسل تھا انبیاء علیہ السلام کا. انبیاء علیہ السلام کا ایک تسلسل جاری تھا، ایک کے بعد ایک آتا تھا، ایک کے بعد ایک آتا تھا. پہلی تعلیمات کی وہ تصحیح کرتا تھا، اس کی اصلاح کرتا تھا، بتاتا تھا کہ لوگوں تم نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے. بیکاز دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last and final messenger of the God. The Quran is the final and last statement of the Lord. اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور فرمایا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ کتاب بے شک ہم نے ہی نازل کی ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. That's the finish, the final. بس. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا اسباب اختیار کیے. ہائے میرے اللہ، چھوٹے چھوٹے 4 5 سال کے بچوں کے سینوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے قرآن کے محفوظ کرنے کا اور اپنے اس مشن کو تکمیل تک پہنچانے کا سپاہی بنا دیا. آج یہ 4 5 سال کے بچے اپنے سینے میں مکمل قرآن مجید محفوظ کر کے دنیا میں ایک اللہ کی نشانی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکر، بے شک یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن افسوس حضرت ابھی شیخ صاحب نے جو ابن ابزی عبد الرحمن ابن ابزی رحمت اللہ علیہ کی جو ایک روایت پڑھ کے سنائی، اس میں جو کمال وہ یہ ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، بے شک یہ کتاب قوموں کو عروج، عزت، مقام و مرتبے عطا فرمانے والی کتاب ہے. اور یہی وہ کتاب ہے وَيَزَعُ بِهِ آخِرِينَ. اور یہی کتاب ہے کہ جب قوم میں اس کو ترک کر دیتی ہیں تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دی جاتی ہے. یہ وہ کتاب کی جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ وہ کلام کتاب اللہ کہ جس کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا تو پہاڑ دبتا پھٹتا ریزہ ہوتا. لیکن بندہ مومن کے گھر میں بھی ہے، پاس بھی ہے، سینے میں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند. گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں اللہ آج کیوں قرآن ہونے کے باوجود ہم ذلیل ہیں. اس لیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تجھ کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تیری ذلت اور رسوائی کا سبب یہ ہے کہ تو نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اس کتاب کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں قل بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اوے چلے ہو آنکھو، اوے خوشیاں مناؤ اللہ تعالیٰ دے اس کلام دے ہوتے جڑا اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ نازل کیتا ہے. اوے او دے نالوں کئی گنا بہتر چیزیں جڑیاں تسی چیزاں جمع پہ کر دے ہو. ہائے میرے اللہ، ہم سے کتنی بڑی بدبختی ہو گئی کہ جس کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول نے فرمایا تھا کہ دیکھو اس کتاب اللہ کو اپنے سینے کی ڈال بنانا یا اپنے سر کا تکیہ نہ بنانا. اور اگر سر کا تکیہ بنایا اللہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر. There is 57 countries, Muslim countries, لیکن حالت یہ ہے
کہ وہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے ان کی عزت دری کرتے ہیں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرتے ہیں، نوجوانوں کو رون دیتے ہیں، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ کہہ سکے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مسلمان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی۔ حالت یہ ہوئی پڑی ہے، اور اس کو کبھی سوچا؟ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کبھی مسلمان سوچ تو صحیح کہ آخر ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے؟ توحید والے تو ہیں، کیا قرآن والے بھی ہیں؟ قرآن والے تو ہیں، کیا رسول والے بھی ہیں؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، 5 وقت کی نماز قبول نہیں۔ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے لیکن ایک رکوع قبول نہیں۔ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور سائنٹسٹ بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن حافظ اور عالم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا دوہرا معیار اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ۔ یہ ہے ہمارا کہ اپنے بچوں کو قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، بھاری برکم فیسیں دینے کے لیے۔ اور یہاں پہ دیکھ یہاں تیل مہندی بھی ہو رہی ہے، یہاں مائیوں بھی ہیں، یہاں بارات بھی ہیں، ولیمے بھی ہیں، سالگرہ بھی ہو رہی ہیں ان کا، اور قرآن کی محفل کا حال دیکھ لیجئے۔ یہ ہے ہمارا مقام۔ اللہ کے فرشتے ہمارے بارے میں سوچ کے کیا کہتے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک طرف شیطانی عمل ہو رہا ہے، ایک طرف قرآنی عمل ہو رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن والے تو تھوڑے ہیں۔ اوہ مبارک ہو، تم تھوڑوں کوئی مبارک ہو۔ یہ ہے ہمارا بحثیت مجموعی ہمارا حال۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، مختصر بات، اور وہ یہ کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھا ہے، لیکن نہ ہم نے توحید کے تقاضوں کو سمجھا۔ ہم نے یہ کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہ ہم نے اللہ کی توحید کے تقاضوں کو سمجھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مقام کو سمجھا، نہ کتاب اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھا۔ حال ہمارا یہ ہے، اور جب تک یہ پڑھا ہوا سبق اس کو یاد نہیں کریں گے، میرے دوستو، بھائی بزرگوں، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گے۔ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہی بنی رہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق، تو کتاب خواہ مگر صاحب کتاب نہیں۔ اور تو کہتا تو ہے کہ ہاں میں قرآن کو پڑھتا ہوں، اس کے اوراد جلائے جائے تو جو ہے وہ سیخ پا ہو جاتا، لیکن گھر میں تو روزانہ اس کی کتنی بار توہین کرتا ہے، کبھی سوچا؟ اس کے احکامات کو آئے دن رونتا ہے، کبھی سوچا؟ اس کی تعلیمات کو پس پش ڈالا ہوا ہے، کبھی سوچا؟ سودی نظام کے تحت کاروبار کر رہا ہے، کبھی سوچا؟ ڈاکٹر اسرار رحم اللہ نے اس کے حوالے سے 5 حقوق بتائے تھے، اور یہ ہم سب کو دل کے کانوں سے سن کے اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، قرآن کا پہلا حق یہ کہ اس کے اوپر یقین اور ایمان ہو کہ یہ کتاب اللہ ہے، کہ جو اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں ہے، جو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی، اور ویسی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم بند کی، اور صحابہ کرام سلف صالحین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ اس پہ ایمان ہو کہ جو اللہ نے نازل کیا تھا وہی کلام ہے۔ دوسرا کہ اس کو صحیح انداز سے پڑھنا، کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اور تیسرا کہ اس قرآن کو سمجھا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جاپان سے آپ کے ایک دوست کا خط آئے، اور اس خط کو آپ دیکھیں اور اس کو چومیں، اس کو سر پہ رکھیں، اور اس کو طے کر کے اچھے سے چاندی کے اور آگ میں سجا کے الماری میں رکھ لیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ بلکہ آپ بے چین اور بے قرار ہوں گے کہ میرا دوست مجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ وہ صحت یاب تو ہے، وہ بیمار تو نہیں ہے،
اس کو کوئی کام تو نہیں ہے, پریشان تو نہیں ہے, کہیں شادی بیاہ میں بلانا تو نہیں چاہتا, کہیں اس کا یا اس کے بچوں کا انتقال تو نہیں ہو گیا, اور آپ مترجم کے پاس بھاگیں گے اس کی ٹرانسلیشن سمجھنے کے لیے. اور ایک وہ دوست کہ جو کہتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, اس دوست کا پیغام پچھلے کئی زندگیاں گزر گئی ہیں, گھروں میں پڑا ہوا ہے, لیکن کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کہ میرا محبوب, وہ میرا دوست, میرا رب, میرا پالنہار, میرا مشکل کشا, وہ مجھے بتانا کیا چاہتا ہے, وہ سکھانا کیا چاہتا ہے. وہ ہر دوسرے تیسرے صفحے پہ کہتا ہے افلا تدبرون افلا تعقلون افلا یبصرون. اوے چلے ہو, غور و فکر کیوں نہیں کرتے, اوے دیکھتے کیوں نہیں, اوے عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, تیرا رب تینوں آکھنا کی چاہتا ہے, اوے دیکھ تے صحیح, چاہتی تے مار قرآن دے وچ, قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. پھر دیکھئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب قرآن میں غوطہ زن ہوں گے تو پھر اصل میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی ایک حقیقی مومن بنا کے جب نکالیں گے تو پھر دنیا کے آگے ایسے نہیں کریں گے, پھر دنیا کے آگے ایسے کریں گے, پھر دنیا سے ڈریں گے نہیں, پھر دنیا آپ سے ڈرے گی, پھر اللہ کے شیروں میں سے شیر ہوں گے, اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہوں گے, اللہ کے دلیروں میں سے دلیر ہوں گے, پھر آپ کی آواز میں یلغار ہوگی, آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوگی, پھر دنیا جانے گی کہ یہ محمدی آ رہا ہے, یہ اہل توحید میں سے آ رہا ہے, یہ اہل قرآن میں سے آ رہا ہے. کب؟ جب اس قرآن کو سمجھیں گے. ایک بڑھیا مسجد کے باہر مانگ رہی تھی, اور شہزاد نے دیکھا کہ یہ بڑھیا, یہ تو احمد کی امی ہے, اور احمد تو 3-4 مہینے سے انگلینڈ چلے گئے ہیں, اور اس کی امی یہاں پر بھیک مانگ رہی ہے. کہا کہ ماں جی اٹھیے, کہا کہ میں شہزاد ہوں احمد کا دوست, آپ گھر چلیے. گھر گئے, کہا کہ اماں جی آپ بھیک کیوں مانگ رہی تھی, کہا کہ بیٹا احمد باہر جا چکا ہے, اور 3-4 مہینے سے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے, میں نے بھی اس کو تنگ نہیں کیا کہ وہ کام کے سلسلے میں گیا ہے, پتہ نہیں کاروبار میسر ہے یا نہیں ہے. تو کہا کہ واقعی اس نے 3-4 مہینے سے آپ کو کچھ نہیں بھیجا, کہا کہ نہیں پیسے وغیرہ تو نہیں بھیجے, ہاں ایک رنگین سا کاغذ بھیجتا ہے, اور وہ میں اس کی نشانی سمجھ کے دیوار کے اوپر چسپا کر دیتی ہوں. دراصل وہ رنگین کاغذ نہیں تھا, وہ ہزاروں روپوں کا چیک تھا کہ جس کو بڑھیا سمجھنے سے قاصر تھی, اس کی نشانی سمجھ کے دیکھا تو لاکھوں کروڑوں روپے کے چیک اس نے دیوار کے اوپر لگا رکھے تھے. میرے دوستو بھائیو بزرگوں, ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا ساز و سامان اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے, لیکن ہم نے اس کو خوبصورت کپڑوں میں لپیٹ کے الماریوں کی زینت بنا دیا ہے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا نسخہ اخسیر عطا فرمایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا, اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ چلے ہوئے تھے نسخہ کیمیا, یہ تو وہ نسخہ کیمیا تھا کہ کبھی ایک وقت تھا کہ برف والا برف کے پھٹے پر نہیں بیٹھنے دیتا تھا, اور آج اسی قرآن کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عیسائیوں کے بچے کو مسلمانوں کا امام بنا دیا. اکثر ایسے ہوا کہ مسجد میں داخل ہوا اور کسی نے کہا کہ بھائی عبدالوارث صاحب آگے, اور کیا ہی قریب تھا کہ امام صاحب کہتے اللہ اکبر. امام صاحب نے دیکھا کہ پیچھے بھائی عبدالوارث صاحب آئے ہیں, جوتوں میں کھڑے ہیں, کہا کہ آج بھائی عبدالوارث صاحب نماز پڑھائیں گے, اور نماز کے بعد درس قرآن بھی دیں گے, اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اور یہ قرآن تو وہ نسخہ کیمیا کہ جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے, جڑ جاتا ہے, اس میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے, کھپا دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بارے میں کہتا ہے خیرکم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے, خیرکم من تعلم القرآن,
یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو لڑنے والا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مرنے والا ہے، وہ ہے جو راتوں کو تہجد کرنے والا ہے، وہ ہے جو زیادہ ذکر و اذکار اور تسبیحات کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اللہ کی زبان مبارک سے ہم تک یہ پیغام پہنچا۔ اوے چلے ہو، یہ پھٹی ہوئی صفوں کے اوپر جو مولوی نظر آ رہا ہے تمہیں، وہ تمہاری نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اوے 12,000 سے زیادہ تنخواہ دیتے ہوئے موت پڑتی ہے، اوے تمہاری نسلوں کی آبیاری کر رہا ہے۔ اور جس کو 2 جماعتیں پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے وہ زبان درازی کرنے شروع کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ مولوی نے کیا کیا۔ وہ سب سے پہلے اس کے اوپر تان کرتا ہے کہ یہ مولوی دنیا چاند کے اوپر چلی گئی اور بچوں کو یہ سپارہ پڑھا رہا ہے۔ اوے چلیا، یہ تو پڑھانا اس کا تو کام ہی سپارہ پڑھانا تھا، چاند پہ پہنچانا اس کا کام نہیں تھا۔ وہ سپیس اینڈ ٹیکنالوجی کا کام تھا سپیس پر پہنچانا۔ وہ اس سے پوچھو کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور سپیس کے جو ماہرین ہیں ان سے پوچھو کہ ہمارے بچے چاند پر کیوں نہیں گئے۔ ہاں ہم سے پوچھنا ہے تو یہ پوچھو کہ ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ سے لے کے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھایا کہ نہیں پڑھایا۔ وہ بتائے گا کہ پڑھایا بھی، سکھایا بھی، یاد بھی کرایا، آیات بھی سکھائیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی بتایا۔ چلو جہاں سے چاہتے ہو اس سے پوچھ لو، اور اگر وہ جواب دینے سے قاصر ہو تو ہم آپ کے مجرم۔ ہم سے نہ پوچھو کہ بچے چاند پر کیوں نہیں گئے۔ مولوی کا کام تھا بچوں کو یہ بتانا کہ چاند کا خالق کون، چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے، اور وہ مولوی نے بخوبی کام کیا۔ لوگ تان تشنی کرتے ہیں کہ بغداد کے اوپر جب صلیبیوں نے حملہ کیا تو مولوی اس بحث میں مبتلا تھے کہ کوا حلال ہے کہ حرام۔ مولوی کا تو کام ہی فقہی مسائل، آپ کو حلال اور حرام کی تمیز سکھانا ہے۔ کیا سرحدوں کی حفاظت کرنا مولویوں کا کام تھا؟ ہاں پوچھنا ہے تو یہ پوچھو کہ اس وقت بغداد کی افواج کہاں پر، وہ نشے میں لت پت، وہ نشے میں دت، وہ اس وقت گانے اور بجانے میں مصروف تھے۔ ہاں پوچھنا ہے تو یہ پوچھو کہ اس وقت کی فوج کہاں پر۔ تیسرا کہ قرآن جس کو ماننا ہے دل و جان، اس کے اوپر ایمان لے کے آئے ہو، اس کو پڑھنا بھی سیکھو اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو کہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا، سمجھانا، سکھانا کیا چاہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، شروع سے شروع کر لو۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروع سے بھی مان جاتا ہے۔ آج اپنی تمام زندگی کی سیاکاریاں، بدکاریوں کے اوپر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے کہہ دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ I am sorry, I was wrong, you are right۔ اللہ میں غلط تھا، اللہ آپ صحیح ہیں۔ اللہ آج سے شروع کر۔ اور یار قرآن کی ایک آیت پڑھ لو، پڑھ نہیں سکتے سن لو۔ اور چوتھا کہ جو قرآن نے کہا، اللہ جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ جو ایمان والے ہیں وہ فلاح پائیں، بلکہ کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جنہوں نے ایمان لائے کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر، رسول اللہ کے اوپر، کتاب اللہ کے اوپر، اور جو اس میں ہے اس کے اوپر۔ تو اب یہ لازم کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کاری سے منع کیا تو باز آ جاؤ۔ اگر اللہ نے کہا ہے کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم تو پھر اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ اگر اللہ نے کہا ہے وما تقاتلون فی سبیل اللہ، کیا تکلیف کہ کیوں جب مظلوم تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، جب مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ ہم تو جہاد کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں کہ ڈالے آئیں گے، اٹھا کے لے جائیں گے۔ اللہ کا قرآن اس کا یہ تقاضا ہے کہ جو اس میں ہے اس کو بیان اور اس کے اوپر عمل کیا۔ تلک حدود اللہ، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حدوں کو بتا دیا اس سے باز آ جاؤ۔ میرے دوست پانچواں اور آخر کہ جو قرآن کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب، وہ بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے آپ کے 73 سال 63 سال
آپ تک اتنی مشقتیں ڈالی کہ رسول اللہ نے امی عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ جتنی مصیبتیں تیری قوم نے میرے اوپر ڈالی اگر کسی پہاڑ کے اوپر ڈالی ہوتی تو پہاڑ دب جاتا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بلغوا ولو آیا۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ تو کیا ہمارا 10 سال کا بچہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اگر اسے قرآن مجید کی لا الہ الا اللہ آیت آتی ہے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ پہنچاؤ، جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ ایک آیت بھی اگر تمہیں آتی ہے تو پہنچاؤ، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا، آپ سے پوچھا حل بلغت؟ قالوا نعم فلیبلغ شاہد الغائب، اب پہنچاؤ جو تم تک جو پہنچ چکا ہے اب اسے پہنچاؤ۔ اس قرآن کو، اس کے اوپر ایمان، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ میری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری میں سے ہے۔ آج یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ ترجمہ ضروری نہیں ہے، ترجمہ پڑھیں گے تو بھٹک جائیں گے۔ یار ایک عیسائیوں کا بچہ قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، اللہ اسے ہدایت سے مستفید فرما دیتا ہے۔ گورا اگر قرآن پڑھتا ہے اللہ اسے ہدایت سے مستفید کر دیتا ہے۔ افریقن اگر قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے اللہ اسے مومن بنا دیتا ہے۔ امریکن قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے اللہ اسے اپنے دین کا فہم اور دین کی نعمت سے سرفراز کر دیتا ہے، اور مسلمان کہتا ہے کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہاں جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتا ہے، ہاں ان کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ لیکن ایمان والے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت، یہ ھدی للناس، ھدی للعالمین، ھدی للمؤمنین، ان کے لیے یہ ذلت اور رسوائی کا سبب نہیں بنتے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال، 22 سال تک شرک اور کفر کی دلدل میں رہا، 3-4 سال دیگر مذاہب کی ورق گردانی کرتا رہا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو روح کی پیاس تھی، جو تسکین قلب اور راحت جاں تھی، وہ اپنے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان میں رکھی تھی۔ اور آج میں آپ کے سامنے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خود اور اپنے بچوں قرآن میں لگا دیجئے، کھپا دیجئے، مٹا دیجئے، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کے گل و گلزار بنتا ہے، اگر چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اب اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے، یہ کبھی نہیں سوچا کہ اپنے بچوں کی آخرت کے لیے کیا کر کے جائیں گے۔ یہ موقع ہے، یہ جو فقیر صرف علماء کرام آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ کے رازدانوں میں سے ایک رازدان، یہ اللہ کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے، اللہ کے مقربین میں سے ایک مقربین ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے محبوب لوگوں میں سے ایک محبوب ہیں۔ اپنے بچوں کو ان کی صفوں میں کھڑا کر دیجئے۔ مجھے نہیں پتا کہ دنیا میں عزت مقام و مرتبہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، حشر والے دن اگر آپ کو عزت مقام و مرتبہ نہ ملا، آپ کا ہاتھ ہوگا میرا گریبان۔ باقی آخری بات، ہمارے بھائی وقت کی قلت کی سبب بار بار بچوں کے آگے سے مائک اٹھا رہے تھے، ہٹا رہے تھے، اور مجھے حیا آ رہی تھی، تو بیٹا میں ان کی طرف سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہو یا رسول اللہ کا فرمان پڑھ رہا ہو تو کوئی اونچی آواز سے بولے، یا اس کی آواز کے برابر اپنی آواز کرے، یا وہ بات کر رہا ہو تو اس میں رکاوٹ پیدا کرے، یہ حلال نہیں ہے۔ لہٰذا وہ استاد ہے، اور میں ان کی طرف سے آپ بچوں سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کچھ آیات پڑھ رہے تھے لیکن آپ کے آگے سے مائک ہٹا لیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، ہماری حسنات کو قبول فرمائے، ہماری سیئات سے درگزر فرمائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن والا، قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا، آگے پہنچانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔